إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، حج کے ایام چل رہے ہیں اور پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنا سفر پورا کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ سفر میں ہیں اور بہت سارے لوگ جانے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام حجاج اور معتمرین کے جان و مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور سنت کے مطابق انہیں حج اور عمرہ کرنے کی اور صحت و سلامتی کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ حجاج و معتمرین کے لیے مملکت سعودیہ عربیہ نے جو خدمات انجام دی ہیں اب تک اور جو دی رہی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور بہترین بدلہ انہیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر ایک ہی ملک ہے جو توحید کی بنیاد پر قائم ہے، اسی لیے دنیا کے سارے ممالک اس ملک کے دشمن ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مملکت توحید کی حفاظت فرمائے، ان کے سربراہان کو ہمت، طاقت،
जोश और वलवला अता फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, ज़िक़ादा की आज 27 तारीख़ है, कल 28 और परसों 29। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से अपने खुतबे की इब्तदा करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रआ हिलाल ज़िलहिज्जता व अरादा अन युज़हिया फ़ला याख़ुज़ मिन शारिही वला मिन अस्फ़ारिही। जो शख्स ज़िलहिज्जा का चाँद देख ले और वो कुर्बानी करने का इरादा रखता है तो उसको चाहिए कि अपने बाल ना काटे और अपने नाखून ना काटे। तो मुमकिन है इतवार को ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाएगा, इसलिए जिन लोगों ने अपने बाल और नाखून कटवा लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग अभी तक नहीं कटवाए हैं, आपके पास 2 दिन का वक्त है, कल हफ्ता और इतवार अपने बाल कटवा लें, नाखून कटवा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी कुर्बानी का इरादा रखता है तो वो 10 दिनों तक अपने बाल और नाखून ना काटे। तो एहतियातन पहले कटवा लें, बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ये दुनिया बनाई है, उसी वक्त से अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने बनाए हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स्समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ये ज़मीन और आसमान बनाई है, उसी वक्त से अल्लाह ताला के नज़दीक साल के कुल 12 महीने हैं। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, और उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही मज़बूत दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन अय्याम में तुम अपने नफ्स पर जुल्म ना करो। तो 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत के हैं। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 महीने लगातार हैं और 1 महीना बीच में है। ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने लगातार हैं और एक बीच में आता है रजब। ये 4 महीने हुर्मत के हैं। यानी जो महीना हमसे गुज़र रहा है, 2-3 दिन बाकी है, ज़िक़ादा, ये भी हुर्मत का महीना है। इसके बाद में आने वाला महीना ज़िलहिज्जा, ये भी हुर्मत का महीना है। और उसके बाद जो आने वाला है मुहर्रम का महीना, वो भी हुर्मत का, यानी 3 महीने मुसलसल हुर्मत के महीने हैं। अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही मज़बूत दीन है, लिहाजा तुम अपने नफ्स पर इन दिनों में जुल्म ना करो। यानी इन 4 महीनों में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इंसान पर जुल्म का हो। यानी शिर्क से बचे आदमी, किसी के ऊपर जुल्म ना करे, किसी के ऊपर ज़्यादती ना करे। क्या दूसरे औक़ात में, दूसरे महीनों पर जुल्म करना, शिर्क करना, ज़्यादती करना, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना जायज़ है? नहीं। लेकिन दूसरे दिनों में जो गुनाह करेंगे उसका गुनाह कम मिलेगा। इन अय्याम में और इन महीनों में अगर आप गुनाह का काम करेंगे तो उसका अज़ाब, उसका गुनाह ज़्यादा होगा। तो हमें चाहिए कि इन महीनों में ख़ुसूसी तौर पर अपने आप को हम गुनाहों से बचाएं, महफूज करें। ज़िलहिज्जा के जो इब्तदाई अय्याम हैं, जो 9 दिन 10 दिन, इनकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। 10 रातों से मुराद यहाँ ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिन हैं, यानी 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 10 ज़िलहिज्जा तक। ये तमाम अय्याम, जितने अय्याम हैं उनसे अफजल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम अय्याम उन तमाम अय्याम से अफजल हैं जो दूसरे हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम की जब अफजलियत फरमाई तो हमने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर इतने ही दिनों तक, यानी ये 10 दिन ही, कोई दूसरे दिनों में हज इसके लिए, जिहाद के लिए जाए और काफिरों से लड़े, तो क्या वो जिहाद में जाना भी इन दिनों से अफजल नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इन दिनों से अफजल नहीं है। अब सोचिए कि इन 10 दिनों की अहमियत कितनी ज़्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर उन 10 दिनों में जो जिहाद के लिए गया है,
اگر اس کی جان چلی گئی اور اس کا مال پورا تباہ و برباد ہو گیا تو وہ 10 دن ان دنوں سے افضل ہیں۔ تو ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ 10 دنوں تک آدمی جہاد میں رہے، اس کا پورا مال بھی ختم ہو جائے اور اس کی جان بھی چلی جائے۔ اگر ایسا ہے تو یہ 10 دنوں سے افضل ہے، ورنہ کوئی بھی ایام ان سے افضل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو اتنا افضل کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ انہی ایام میں یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو سب سے بہترین دن قرار دیا، عرفہ کا دن۔ تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ لوگ تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تجھ سے مغفرت کی امید لے کر کے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، جتنے لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ شیطان کو اس دن کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، اور شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرا پورا کیا کرایا برباد ہو گیا۔ تو یہ وہ دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، اصل میں حج جو ہے عرفہ میں وقوف کرنا ہی ہے۔ اگر کوئی حاجی حج کے لیے گیا ہے اور وہ عرفات میں وقوف نہیں کیا، یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ وہ دن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھو۔ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، وہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک گزشتہ گناہ گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دن تمام ایام میں سب سے افضل ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو بہتر کہا اور ان ایام کی قسم کھائی۔ عرفہ کے دن کے بعد کا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بھی بہترین دن قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن جو ہے وہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں یہ سب سے عظمت والا دن ہے۔ وہ یوم القر، اور اس کے بعد رکنے والا دن، یعنی حاجی 10 ذی الحجہ کو اپنی قربانی کرتا ہے، 11، 12 اور 13، کچھ لوگ 12 کو واپس آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ 13 تک کہاں رہتے ہیں؟ مینا میں رہتے ہیں۔ تو قربانی کا دن سب سے عظمت والا دن ہے، اور اس کے بعد 2 یا 3 دن جس کو یوم القر کہا گیا ہے یہ بھی افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انہی افضلیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو بہتر دن فرمایا اور ان ایام کی قسم کھائی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ان ایام کو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اس لیے کہ ان ایام میں ساری نیکیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے ایام ہیں جو افضل ہیں لیکن ساری نیکیاں نہیں اکٹھا ہوتی ہیں، لیکن ان ایام میں ساری نیکیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان ایام میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان ایام میں بھی نماز پڑھا جاتا ہے۔ ان ایام میں روزے رکھے جاتے ہیں، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، ان ایام میں حج کو جانے والا عمرہ کو جانے والا عمرہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو سب سے افضل اور بہتر قرار دیا۔ مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی انہی ایام میں ہوتی ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے
بیچ کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا ثواب ہے اس عمرے کا۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یعنی آپ نے ایک عمرہ کیا، پھر 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد پھر آپ نے ایک عمرہ کیا، تو اس عمرے سے لے کر کے اس عمرے تک آپ نے جتنا گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے عمرہ کیا کرو۔ عمرہ کرنا اس طریقے سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جیسا لوہے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو آگ کی شدت لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے عمرہ جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اس لیے بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے رمضان میں عمرہ کرتے ہیں۔ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جو سنت کے مطابق کیا جائے، جس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا گیا ہو، جس میں فسق و فجور نہ ہو۔ مبرور بر سے ہے، بر کے معنی نیکی۔ حج مبرور وہ حج جو نیکیوں سے بھرا، قدم قدم پر اخلاص کے ساتھ، قدم قدم پر نبی کی سنتوں کا اہتمام، قدم قدم پر اللہ کا ذکر، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج کرنے جاتا ہے فلم یرفث ولم یفسق، اس نے کوئی فسق و فجور کا کام۔ رفث کہتے ہیں بیوی سے ہم بستری کرنا، بوس و کنار ہونا، یا کسی کے اوپر غلط نگاہ ڈالنا، تو نہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے ان ایام میں، اور نہ کسی غیر عورت پر غلط نگاہ ڈالتا ہے۔ ولم یفسق، اور نہ فسق و فجور کرتا ہے، یعنی نبی کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا، تو حج کے پورے ایام میں ان باتوں کا خاص خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے درمیان کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کرتا ہے تو وہاں سے واپس ہوتا ہے تو ایسے واپس ہوتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ وَلَيْسَ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت میں ہے۔ اس لیے جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، بہت سارے لوگ، آج میرے خیال سے 4 فلائٹ ہے، بہت سارے لوگ جانے والے ہیں، سب کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ یہ سفر آپ کا خیر سے بھرا ہو، قدم قدم پر نبی کی سنتوں کا اہتمام کریں اور فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر سال جب بقرعید کے دن آتے ہیں، ذی الحجہ کا دن آتا ہے، تو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے، ہر سال، اور اس مسئلے کو لے کر کے امت میں بڑے اختلافات ہوئے۔ حالانکہ یہ مسئلہ بالکل آسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے، تو آپ کو بھی چاہیے، ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے فضائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں۔ تو آپ اگر وہاں کے حساب سے رکھتے ہیں کہ بھئی حاجی تو وہاں عرفات کے میدان میں ہے اور یہاں 8 ذی الحجہ ہے، اب اختلاف ہوتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا ذکر کیا ہے، اب عرفات وہاں 8 ذی الحجہ کو ہے، تو ہم 8 کو رکھیں یا 9 کو، یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں تو یہ مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اختلاف سے بچنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کر کے امت کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو میکسیمم 9 روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی 1 سے لے کر کے 9 تک۔ اگر 9 نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ 3 روزے رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، 4 روزے، کتنا بھی رکھ سکتے ہیں۔ منیمم 1 ہے، میکسیمم 9 ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان روزوں میں، ان ایام میں ہم روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو عرفہ کے روزے کی فضیلت الگ ہے ہی۔ نفل روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص
اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنی دور کر دیتا ہے 70 سال کی مسافت۔ کتنا؟ 70 سال کی مسافت۔ اور اگر آپ کثرت سے روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب کتنا مل سکتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں خصوصی طور پر ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ان ایام میں نماز کی پابندی کرنا۔ نماز تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ حج کر لیں، عمرہ کر لیں، قربانی کر لیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کے ایام ہوتے ہیں سب سے موٹا تگڑا جانور لا کر کے اور قربانی کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم قربانی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں 1 2 3 5 10 حج کر چکے ہیں، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت کر لیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ پہلے انسان نمازی بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہے تو باقی اعمال بھی درست، اگر نماز درست نہیں ہے تو باقی اعمال بھی بیکار۔ نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ کوئی نیکی قبول۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، مسجد کیسی بھری ہوئی ہے، دیکھیے، تل پھینکنے کی جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ، تو جمعہ کے دن ہمارے اندر جوش آ جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ہم خصوصی طور پر مسجد میں آتے ہیں، جمعہ کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کی بہت ساری فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں اور بارہا آپ سنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے دن آپ نمازوں کا اہتمام نہ کریں۔ 5 وقتہ نماز فرض ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو یہ جمعہ بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ہفتے میں 1 دن آئیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ خطبہ سن لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر گھر چلے جائیں، اور 1 ہفتے کے لیے مسجد سے چھٹی ہو جائے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، تو شیطان نے آپ کو گمراہ کیا ہے، شیطان نے ہم کو مس گائیڈ کیا ہے۔ صرف جمعہ پڑھنے سے اگر جنت مل جاتی، صرف جمعہ پڑھنے سے اگر ہمارے گناہ معاف ہو جاتے تو باقی نمازوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جنہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی، جماعت کی پابندی نہیں کی، آپ نے ان کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو میں کسی کو حکم دوں وہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے، اور نوجوانوں کی ایک ٹیم لے کر کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت ہوتی رہتی ہے، نماز ہوتی رہتی ہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ نبی جنہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، وہ نبی جو شفقت اور مہربانی میں بے مثال تھے، وہ نبی مسلمانوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کو جو نماز میں پیچھے رہ جاتے تھے، جماعت چھوڑ کر پیچھے رہ جاتے تھے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ دیر سے آنا، چھوٹ جانا الگ مسئلہ ہے،
نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی مسلمان نہیں ہے، بے نمازی مسلمان نہیں ہے، بے نمازی مسلمان نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا۔ ان بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک کافر بندے کے درمیان اور ایک مومن بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ قربانی کر لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اللہ کے یہاں ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، عزیز بچوں، پہلے نمازی بنو، پہلے نمازی بنو، باقی اعمال بعد میں۔ نماز پڑھنا، اور جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں جماعت کی پابندی اور بڑھا دیں، نوافل کا اہتمام کریں، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ سنن کا اہتمام کریں۔ سنن رواتب جو 12 رکعات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے یا سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ہمیں ان ایام میں سنت مؤکدہ کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ جب بھی وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، وقت سے پہلے آئیں، سنت مؤکدہ کے علاوہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اللہ توفیق دے تو ان دنوں میں تہجد کا اہتمام کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان دنوں میں کثرت سے کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ تھے جو ان ایام میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ان ایام میں تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں، بازاروں میں نکل جاتے اور بازاروں میں زور زور سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد پڑھتے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ بازار میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں تاکہ لوگ سنیں اور وہ بھی پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم تکبیرات کا اہتمام کریں۔ خصوصاً ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ان کے علاوہ یہ 9 دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نفل نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سب اللہ کے ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ان ایام میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ صدقہ و خیرات کریں۔ بہت سارے لوگ رمضان میں خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ان ایام میں بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ضرورتیں ان ایام میں بڑھ جاتی ہیں۔ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، سحری میں، افطار میں، اور بچوں کے کپڑے میں، اور عید کی تیاری میں، اسی طریقے سے ان ایام میں بھی، یعنی بقرعید کے موقع پر بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔
اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کئی جانور قربان کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے آپ کو، یقیناً کئی جانور آپ قربان کر سکتے ہیں۔ قربانی کا مسئلہ اگلے جمعہ کے خطبے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ضمناً بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ قربانی میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کی قربانی کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا بھائی، ہمارا اپنا پڑوسی، ہمارا اپنا رشتہ دار، اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، اس کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں مل پا رہا، اس کے بچے اسکول کا فیس نہ جمع کرنے کی وجہ سے اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم حج پر حج کر رہے ہیں، ہم عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، ہم قربانیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے ان غریب بھائیوں کی مدد کریں، اپنے ان رشتہ داروں کی مدد کریں۔ حج ایک بار فرض ہے، باقی جو آپ کریں گے وہ نفل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے پاس وہ دن آ جائے جس دن کوئی بیع نہیں ہوگا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یعنی قیامت کے دن نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی وہاں تجارت کا موقع ہوگا۔ ہم نے جو اپنے ہاتھ سے خرچہ کر دیا، جو ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کر دی، یہی ہمارے لیے قیامت کے دن عظیم سرمایہ ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ دوسروں کی مدد کریں، آپ غریبوں کا سہارا بنیں، آپ یتیموں کا سہارا بنیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنیں، آپ مفلسوں کا سہارا بنیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، ان کی دعائیں ملیں گی، اللہ آپ کو اور ترقی دے گا۔ آپ لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہو جائیں گے، آپ کروڑوں میں ہیں، اور زیادہ اللہ ترقی دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایام بہت افضل ایام ہیں، ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنے کی، اور آنے والے ایام میں روزہ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم
وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقم